بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وہ جو ڈٹ کے کھڑا تھا کپتان، اور ان کے فواد چودھری صاحب اور باقی ساتھی کہہ رہے تھے کہ ججز کو معافی مانگنی چاہیے، تو آج وہ ڈٹ کے لیٹا ہوا تھا کپتان اور معافی بھی مانگی ہے، اور خاتون جج سے براہ راست معافی مانگنے کو بھی تیار ہیں۔ اب بیان حلفی بھی داخل ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب تحریک سے بھی بھاگ گئے ہیں۔ وہ جو تحریک ہفتے والے دن سے یعنی کل سے شروع کرنی تھی انہوں نے، اب اس سے بھی بھاگ گئے ہیں۔ تو بات ختم، یعنی پتہ نہیں انہیں کس بات کا ڈر ہے اور کیا ہے۔ بہرحال پہلے ہم عدالتی کارروائی زیادہ اہم تھی، ان کے توہین عدالت کی کارروائی تھی، اور توقعات کے عین مطابق یو ٹرن تو آپ کو پتہ ہے نا ختم ہے نا عمران خان صاحب پہ۔ تو وہ جو سارا شور مچا ہوا تھا کہ میں ڈٹ کے کھڑا ہوں، عدالتی کارروائی کے دوران ہوتا رہا کہ جب انہوں نے صحافیوں نے پوچھا کہ خان صاحب کیا آپ معافی مانگ لیں گے یا کیا، انہوں نے کہا میں نے جواب دخل کرا دیا ہے، آپ کس بات پر پریشان ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں۔ تو جواب ان کا آپ سب کو پتہ ہے کیا تھا، وہ تو اس بات کو ماننے کو ہی تیار نہیں تھے کہ کوئی توہین عدالت ہوئی ہے۔ وہ تو کہتے تھے کہ میں نے تو سوال پوچھا ہے، میرے چیف آف سٹاف پہ جب تشدد ہوا تو میں کیا اس پہ ریئیکشن نہ دیتا۔ تو وہ ریئیکشن تھا عمران خان صاحب کا، تو آج وہ ریئیکشن جو ہے وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ آج انہوں نے کہا کہ اگر میں نے ریڈ لائن کراس کی ہے، اچھا پہلے تو وہ خود کو ہی ریڈ لائن سمجھتے ہیں نا، آپ کو یہ بھی پتہ نا کہ وہ جو ان کا ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، اور عمران خان صاحب خود بھی یہ ٹویٹ کرتے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ ہوتا رہا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، مطلب وہ شفقت چیمہ والا جو ہے نا وہ لطیفہ، خیر ابھی اس کو رہنے دیتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب وہ جو ریڈ لائن تھی اپنی وہ کراس کر گئے، وہ خود بھی ریڈ لائن تھے، اور انہوں نے کہا اگر میں نے ریڈ لائن کراس کی ہوئی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں، اور میں خود جا کر وہ جو خاتون جج ہیں زیبا چودھری صاحبہ، ان سے بھی معافی مانگنے کو تیار ہوں، اور میری تو کبھی نیت ہی نہیں تھی عدالت کے خلاف کوئی بات کرنے کی، عدالت کی توہین کرنے کی، اور میرا تو ٹریک ریکارڈ ایسا میں نے آج تک نہیں کیا، حالانکہ وہ پہلے بھی توہین عدالت کے مرتکب ہو چکے ہوئے ہیں اور پھر عدالتوں میں معافی مانگ کر اور یہ سارا کچھ وہ کرتے رہے ہیں، لیکن ان کا ریکارڈ یہی ہے۔ بہرحال عدالت نے کمال مہربانی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے جواب سے مطمئن ہیں، اور ہم فرد جرم ابھی نہیں عائد کر رہے ہیں، آپ اپنا بیان حلفی داخل کرائیں۔ 29 تک پرابلی انہوں نے جمع کرانا ہے، 3 اکتوبر کو دوبارہ ہیئرنگ ہوگی اور وہ اس پہ غور کریں گے ان کے جواب پہ، اور بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ عدالت انہیں معاف کرنے کو تیار بیٹھی ہوئی ہے۔ عدالت کی تو کوشش یہ تھی کہ کسی طرح وہ آ کر کہہ دیں بس کہ جناب میں معافی مانگ رہا ہوں، حالانکہ انہوں نے ابھی اگر کے ساتھ کیا ہے، اور جو معافی ہوتی ہے، جو معافی نامہ ہوتا ہے وہ غیر مشروط ہوتا ہے، اس میں اگر مگر ایف بٹ یہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو اب عمران خان صاحب کا معافی نامہ دیکھتے ہیں کہ کہاں سے اور کیسے جاری ہوتا ہے۔ فواد چودھری صاحب کا تو ابھی بھی یہی خیال ہے، ان کا تو آج بھی جو بیان ہے انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ججز کو ہی معافی مانگنی چاہیے، ان کا خیال میں تو یہی ہے، عمران خان نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، اور وہ تو حامد خان کے بھی خلاف ہے، اور حامد خان صاحب نے بھی کمال کر دیا، انہوں نے بھی باہر آ کے جو کچھ لوگوں سے گفتگو کی ہے اس میں ان کا بھی پھر وہی بیان ہے کہ جب کوئی توہین ہی نہیں ہوئی ہے تو معافی کس بات کی۔ عجیب کمال کے لوگ ہیں۔ ایک باقاعدہ کرمنل کنٹیمپٹ ہے جس کو عدالت نے خود کرمنل کنٹیمپٹ ڈکلیئر کیا نا، اس کے بعد بھی وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں، اگرچہ عدالت نے یہ کہہ دیا کہ یہ کارروائی کی وجہ سے، اس کی کارروائی کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے اپنا موقف بدلا ہے، یا اس طرف وہ آ گئے ہیں، تھوڑا سا معافی کی طرف آ گئے ہیں، لیکن ہے نہیں وہ سٹف نہیں ہے، ویسے سدھرنے والا سٹف نہیں ہے وہ، کیونکہ ان کی ٹون آج بھی وہی ہے۔ اچھا اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ان کے چیف آف سٹاف کہاں گئے اور وہ تشدد کہاں گیا، اور وہ بلکہ جنسی تشدد ہو رہا تھا ان پر، تو وہ بالکل ہی غائب ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ 5-6 دن ہو گیا عدالت سے، وہ جب انہیں رہائی ملی عدالت کے حکم پر تو اس کے بعد سے وہ بالکل غائب ہو گیا، پتہ نہیں کہاں انڈر گراؤنڈ چلے گئے، ان کا تو بیان تک نہیں آ رہا، پتہ نہیں کس بات کا انہیں ڈر ہے، کیا خوف کھا گئے ہیں وہ۔ بہرحال آج ان کی جو معافی نامہ ہے وہ ایک بڑا ہاٹ ایشو رہا ہے، کیونکہ وہ جو ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے کپتان اور کسی کے سامنے نہیں جھکنا، کہیں معافی نہیں مانگنی، تو پھر وہ اصولی موقف پہ کیوں پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ وہ تو ان کا ریئیکشن تھا اپنے چیف آف سٹاف کے پر ہونے والے تشدد کی وجہ سے، اور جو ان کے بقول ثابت شدہ تھا، جو ان کی نظر میں زیبا چودھری صاحبہ کو معلوم تھا، تو پھر عمران خان صاحب کیوں بھاگ گئے ہیں؟ خیر یہ بھاگنا بھی تو کوئی ان کی نئی بات تو نہیں ہے، ہم نے تو ان کی وہ تصاویر بھی دیکھی ہوئی ہیں، ویڈیو اور تصاویر آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کہ عمران خان صاحب دیوار سے پھلانگ کے بھاگ رہے تھے، جب ان کے گھر پہ چھاپا پڑا تو وہ وہاں سے بھی بھاگ رہے تھے، وہ تصاویر بھی آپ کو یاد ہوں گی۔ تو اس کے بعد بھی اچھا اپنے بیان سے، اپنے پلان سے، تو ہر چیز سے بھاگنا تو وہ لازم ہے نا ان کے لیے، مطلب وہ عمران خان ہی کیا جو یو ٹرن نہ لے،
اور بڑے فخر سے اس کو انہوں نے اپنے یو ٹرنز کو بھی جسٹیفائی کیا ہوا ہے. تو انہوں نے ایک بڑا اعلان کرنا تھا, بڑی مدت سے چلا آ رہا تھا کہ میں نے انقلاب لے کر آنا ہے. وہ یہ جو رجیم چینج کے بعد جو ان کے بقول رجیم چینج ہوئی ہے, ویسے تو سمپلی گورنمنٹ چینج ہوئی ہے نا. عمران خان صاحب کے وہ اتحادی جو عمران خان صاحب کے ساتھ تھے اور ان کے ملنے کی وجہ سے عمران خان صاحب کی حکومت, کیونکہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے, حکومت بن گئی تھی, وہ الگ ہو کے دوسری پارٹی کے ساتھ مل گئے تو ان کی حکومت بن گئی. اچھا, اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ یہ بہت بڑی سازش ہو گئی ہے اور اس کو بے نقاب کرنا ہے اور اس کے لیے تحریک چلانی ہے, اور وہ تیار کر رہے تھے اور بار بار کہتے رہے ہیں کہ مجھے پتہ کہ سب لوگ تیار ہیں, آپ سب تیار ہیں اور میں بھی تیار ہوں, اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ اور تیاری کریں اور میں بھی تیاری کروں گا. پھر اس کے بعد انہوں نے ہفتے کی تاریخ دے دی کہ جی ہفتے سے ہم یہ تحریک شروع کر دیں گے. تو آج جب ابھی ایک ہی دن گزرا تھا, ہفتہ تو ابھی پرسوں ہے نا, ابھی تو آج جمعرات کی رات ہے, اور اس کے بعد جمعرات کی رات انہوں نے آج خطاب کر دیا ادھر اسلام آباد میں کنونشن سینٹر میں, اور وہاں پہ یو ٹرن بھاگ گئے ہیں. عمران خان صاحب تحریک کا جو اعلان کیا تھا اس سے باقاعدہ بھاگ گئے ہیں, دوڑ لگا دیا انہوں نے کہا کہ ہفتے کو میں دیکھوں گا, آپ لوگوں سے ملوں گا سب سے, اور میں آپ کا جوش اور جذبہ دیکھوں گا اور آپ کی تیاری دیکھوں گا, اور پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ کال جو ہے نا وہ کب دینی ہے. مطلب انہوں نے وہ جو کال دینی ہے وہ ابھی نہیں آ رہی. تو وہ جو پتہ یہ چلا تھا کہ بشرا بی بی نے جو انہیں ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی, تو وہ عمران خان صاحب کی ڈیڈ لائن تو گئی, وہ تو گزر گئی. اب کیا ہے, اب وہ انتظار کر رہے ہیں دیوار سے لگنے کا. ان کے خیال میں ابھی دیوار سے نہیں لگے ہیں, تو وہ جو تحریک کی تیاری تھی وہ ان کو اب لگ رہا ہے کہ پوری نہیں ہوئی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو 25 مئی کو بھی جو آئے تھے وہ ہماری تیاری نہیں تھی. تیاری کیا ہوتی ہے یار؟ آپ نے سارا ارینجمنٹس کیا, آپ کے لوگ وہاں پہنچ گئے, آپ خود جلوس لے کے چل پڑے, عدالت کے حکم کے مطابق جو منع کیا گیا تھا جہاں سے اس کی بھی خلاف ورزی کی, ان ایریاز میں بھی داخل ہو گئے, آگ لگائی, توڑ پھوڑ کی, پولیس والوں کو پھینٹی لگائی, سارا کچھ کر لیا. اور تیاری کس بات کی نہیں تھی؟ اتنا کچھ کر کے آپ, اچھا پھر خود بتایا کہ ہمارے لوگوں کے پاس بھی پستول تھے. یہ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے خود یہ بتایا کہ ہمارے لوگوں کے پاس بھی اسلحہ تھا اور میں پھر واپس چلا گیا تھا. تو اس سے زیادہ اور تیاری کیا کرنی تھی؟ مطلب آپ لوگوں کو مرنے اور مارنے پر تیار کر چکے تھے, ہنگامہ آرائی کر چکے تھے, پھر اور کس بات کی تیاری تھی؟ لیکن خیر, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ جو حقیقی آزادی ہے اس کے لیے پمفلٹ بنا کے دوں گا. مطلب آج تک وہ جو پہلے 22 سال حکومت سے پہلے, پھر 4 سال حکومت کے بعد, اور یہ 5 ماہ حکومت, 4 سال جو حکومت میں 3.5 سال, اور یہ 5 ماہ جو ہے حکومت فارغ ہونے کے بعد اب جو سڑکوں پہ دھکے کھا رہے ہیں اور تحریک چلا رہے ہیں, اس سارے میں جو روز لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حقیقی آزادی کیا ہے, ابھی ان کا خیال ہے کہ انہوں نے بتایا نہیں ہے صحیح, یا چونکہ انہیں خود بھی نہیں پتا ہے. تو اب اس کے لیے وہ ایک پمفلٹ تیار کر رہے ہیں, اور وہ پمفلٹ تیار کر کے لوگوں کو دیں گے اور اس میں بتائیں گے کہ حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے اور ہم نے حقیقی آزادی کیوں لینی ہے. اچھا لینی کیا ہے؟ وہ لے دے کہ ان کے پاس وہی ایک رونا دھونا کہ یہ اپنے کرپشن کے کیسز معاف کرا لیں گے. او بھائی جان, آپ کے پاس 3.5 سال حکومت رہی ہے, وہ کرپشن کے کیسز پہ سزا دلوا لیتے. آپ کو سزا دینے کے لیے جھوٹا کیس بنانا پڑا ہے رانا ثناء اللہ پہ منشیات کا. اچھا اس کے لیے آپ کے وزراء قسمیں کھاتے تھے, اور آپ بینگ وزیر اعظم آج وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. مطلب آپ جھک مارنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ وزیر اعظم ہیں اور آپ کے نیچے آپ ہی کے وزراء کے ماتحت کام کرنے والے اداروں نے کیس بنایا, آپ کے وزراء جو ہیں وہ قسمیں کھا رہے ہیں بیٹھ کر ٹی وی پر, اور اب کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. یہ تو ان کے ٹوٹل کیسز تھے جو انہوں نے بنانے تھے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے فورن پالیسی کی آزادی کا فیصلہ کیا تھا. تو فورن پالیسی کہاں آزاد تھی جی ہماری؟ وہ یاد ہے وہ ملیشیا کے ساتھ مل کے جو ٹی وی چینل بنانا تھا, پھر بھاگ گئے اس سے. مطلب یو ٹرن پہ یو ٹرن ہر چیز سے. وہ پھر کہ جی میں نے وہ جو ہے نا 5 ماہ پہلے ہم نے روس سے سستا تیل اور سستی گندم کے لیے ہم بات کر رہے تھے. وہ کہاں بات کر رہے تھے؟ آپ کی اپنی پارٹی میں, آپ کی اپنی حکومت میں کہیں کوئی ثبوت اس چیز کا کبھی نہیں ملا. صرف جھوٹ بول کر لوگوں کے سامنے وہ جو ہے نا ایک نمبر بنانے والی بات ہے, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے. کوئی بات چیت نہیں ہو رہی تھی رشیا کے ساتھ. اچھا پھر کہتے ہیں کہ ضمیر کا سودا کرنا جو ہے وہ میری نظر میں شرک ہے. تو خان صاحب پھر آپ بھی تو یہی کر رہے ہیں. ہر وہ بندہ جس کو آپ نے چور اور ڈاکو کہا,
جس کو آپ چپڑاسی نہیں بھرتی کرنا چاہتے تھے ان کو اپنا وزیر بنایا، ان کو اپنی اسمبلی کا پنجاب میں اسپیکر بنایا، اسی پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا. خود بتاتے ہیں کہ میں بلیک میل ہو رہا تھا، بلیک میل ہوا ہوں میں ان کے ہاتھوں، ورنہ میں فلاں فلاں کو بنانا چاہتا تھا. اچھا میرٹ آیا تو ان کو عثمان بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. لوگوں کے ناموں میں پتہ نہیں کیا الفابیٹس کے حساب سے لوگوں کو پوسٹیں ملتی تھیں، عہدے ملتے تھے. مطلب ضمیر کا سودا اور کیا ہوتا ہے؟ مطلب خان صاحب آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی حرکتیں رہی ہیں، یہ سارے جو آپ نے کام کیے ہیں، کیا آپ ان سب کو شرک سمجھتے ہیں؟ مطلب دوسروں کے لیے اگر آپ کہہ رہے ہیں تو اپنے لیے بھی تو بتا دیں نا کہ آپ ان باتوں کو کیا سمجھتے ہیں. تو عمران خان صاحب یہ مذہب کا تڑکا لگانا چھوڑیں، سیاست کرنی ہے، تحریک چلانی ہے تو آئیں، میدان میں آئیں. رانا ثناء اللہ کو دھمکیاں تو انہوں نے دی ہیں کہ رانا ثناء اللہ کو اسلام آباد میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. تو رانا ثناء اللہ نے تو آج صبح بتا دیا تھا کہ ہم اس دفعہ اگر بدامنی ہوئی، اگر کوئی ہنگامہ آرائی ہوئی تو آنسو گیس اور ربڑ کی گولیوں کو جدید طریقے سے استعمال کیا جائے گا. اچھا یہ چونکہ دونوں دھمکیاں دے رہے ہیں نا یار، مہذب معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا. وہاں پر آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، آپ پرامن احتجاج کریں. کوئی پولیس کو، کسی حکومت کو، کسی وزارت داخلہ کو کوئی ایکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پرامن احتجاج کریں. لیکن عمران خان صاحب کے پاس تو وہ ابھی اسٹاف ہی چیز وہ موجود ہی نہیں ہے کہ کس بات پر کرنا ہے. وہ جو تحریکی ڈیٹیں دیے جا رہے ہیں وہ صرف اپنی بیک ڈور ڈپلومیسی پہ لگے ہوئے ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ کے جا کر پاؤں پکڑ رہے ہیں، مسٹر ایکس، مسٹر وائی اور وہ غدار اور میر جعفر اور میر صادق اور ہلاکو خان کی جا کے ترلے منتیں کر رہے ہیں. اور اب تو خیر وہ ڈی جی آئی ایس پی آر پر آ گئے نا کہ ان سے ترلے منتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سب کی ترلے منتیں کر رہے ہیں. اگر کسی نے سن لی ان کی بات تو شاید وہ پھر دوبارہ گیم میں ان ہو جائیں، ورنہ حالات مشکل ہیں. شکریہ.